بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے نماز میں ہونے والی 10 بڑی غلطیاں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم گناہ تک نہیں سمجھتے، 10 بڑے گناہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ 90% لوگ اس گناہ کو گناہ تک اور غلطی کو غلطی تک نہیں سمجھتے۔ ہر کوئی کرتا ہے ناظرین، لیکن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ دیکھیے ناظرین، ادب اور اہتمام سے کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے بہت بہترین ادب سے نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے ناظرین، سب میں پہلی غلطی کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، دوران نماز میں نگاہ کو ادھر ادھر لے جانا مکروہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز شروع کرتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بلا ضرورت دیکھتے ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں، بلا ضرورت۔ اگر کوئی دوسرے کو بلا رہا ہے تو خواہ ایسے دیکھتے ہیں، اگر کوئی رکوع غلط کر رہا ہے، سجدہ غلط کر رہا ہے تو ایسے کرتے ہیں۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے ناظرین۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو شیطان کا جھپکا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہ انسان خود نہیں کرتا، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان کی پوری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو بہکائیں، اللہ کی عبادت کرنے سے اس کو روکیں۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو اس کو کچھ غلطیاں لائے تاکہ اس کی نماز قبول نہ ہو۔ یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ناظرین، اور اس کو دشمن ہی جانو۔ دوسری بات کیا ہے ناظرین، اور نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا حرام ہے۔ دیکھیے ناظرین، بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دعا کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ بلا ضرور حالت نماز میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہوں کو یقیناً اچک لیا جائے گا۔ دیکھیے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی دوران نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو اس چیز سے رک جانا چاہیے، ورنہ ان کی آنکھوں کو کھینچ لیا جائے گا آسمان کی طرف ہی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے ناظرین، ہم لوگوں کو پتہ تک نہیں تھا کہ نہ جانے زندگی میں کتنے بار کر چکے ہیں یہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مسلم اور سنن نسائی کی حدیث ہے ناظرین۔ اسی طرح تیسری کیا ہے، نماز میں کوئی عباس بیکار کام کرنا یا بلا ضرورت حرکت کرنا مکروہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت کھجاتا ہے تو تھوڑا صبر کریے، نماز پڑھنے کے بعد کھجائیے۔ اب سمجھیے کہیں کھجاتا ہے، شرٹ سیدھا نہیں ہے تو شرٹ سیدھا کرتے ہیں، اوڑھنی سیدھا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بلا ضرورت کام بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن نماز میں نہیں کھڑے رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ ادب کو بہت لحاظ رکھا گیا ہے، نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے رہنا بہت ضروری ہے ناظرین۔ تیسری بات کیا ہے، نماز میں کوئی ایسی چیز ساتھ لانا مکروہ ہے جو مشغول کرنے والی ہو۔ ایسی کوئی بھاری چیز یا ایسی رنگین چیز کوئی نگاہ کو اپنی طرف کھینچے۔ دیکھیے ناظرین، نماز کے دوران کچھ لوگ ایسی جانمازیں بھی استعمال کرتے ہیں جس پہ بہت سارے شیپس بنے رہتے ہیں، پھول وغیرہ بھی بنے رہتے ہیں، بہت زیادہ رنگ برنگ، انسان کو مشغول کر دیتی ہے وہ چیزیں۔ انسان نماز پڑھتے پڑھتے سوچتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ مکہ مدینے کی جانمازیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ سادہ سمپل جانماز استعمال کریے، اس میں کچھ انسان کو خیال نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ تو جانوروں کی تصاویر کے نماز میں نہ جانماز پہ استعمال ضروری ہے، نہ کپڑوں میں جانوروں کی تصویریں نہیں ہونا چاہیے جس وقت نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں ناظرین، ایسے مشغول کرنے والی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دھاریوں نے مجھے نماز میں بڑا غافل رکھا، اس ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی موٹی چادر لے آؤ۔ دیکھیں ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دھاری دار چادر لے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی، بلا ضرورت کچھ ہو رہا تھا ہوگا ایسا، جیسا کہ بہت سی چھوٹی اوڑھنی اوڑھ لیتے ہیں، کوئی نہیں دکھتے تو بار بار ایسے کر لیتے ہیں، ایسے بلا ضرورت کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح نماز میں پلو پر ہاتھ رکھنا بھی ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ناظرین۔ نماز کو باطل کر دینے والی باتیں، نماز کو باطل کر دینے والی باتیں کیا ہے ناظرین؟ جان بوجھ کر کلام کرنا کہیں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں ناظرین، جان بوجھ کر بات کرنا نماز میں بلا ضرورت، کوئی کسی کو بلا رہا ہے خواہ کا ہاں ہوں، اگر کوئی بچہ رہا ہے ہٹو ہٹو، ایسے کام کرتے ہیں بہت سے لوگ نماز میں، لیکن یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے یہ باتیں۔ کون سی حدیث ہے ناظرین؟ بخاری مسلم ابو داؤد کی حدیث ہے، پورے بدن کے ساتھ قبلہ رخ پھیر لینا۔ 6ویں بات کیا ہے ناظرین؟ پورے بدن کے ساتھ قبلہ رخ پھیر لینا۔ دیکھیے اب آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے پوری طرح پھیر لینا اپنے آپ کو، اگر کچھ ہو رہا ہے جلدی سے پھیر لیتے ہیں اپنے آپ کو، بلا ضرورت نہیں ہے آپ کی، ان لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایسے پھیر لینا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ 7واں کیا ہے ناظرین؟ بغیر کسی ضرورت کے مسلسل اور کثرت سے حرکتیں کرنا۔ حرکتیں کرنے کی تو بہت زیادہ حدیثیں آ رہی ہیں ناظرین، بالکل حرکت نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت، کھجانا نہیں چاہیے، اونڈی کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے، پیروں کو سیدھا نہیں کرنا، ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے نماز میں۔ 8واں کیا ہے ناظرین؟ دوران نماز میں ہنس دینا، کہے ہنسی معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ناظرین، اگر کوئی مذاق کی بات کرتے ہیں پیچھے سے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز میں ہنسنا نہیں ہے، یہ آپ کی نماز کو باطل کر دینے والی ہے۔ دوران نماز میں قہقہے سے آواز واضح باطل ہو جانے سے متعلق حدیث ضعیف ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ حدیث ضعیف ہے قہقہے مار کے ہنسنے کی، لیکن ہنسنا نہیں چاہیے، باطل ہو جاتی ہے نماز۔ نماز میں جان بوجھ کر رکوع، سجدہ، قیام یا اضافہ کر دینا اور جان بوجھ کر امام سے پہل کرنا۔ دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ ہوتے ہیں 2 بار سجدہ کر لیے، ان لوگ کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیے یا نہیں کیے، لیکن اس کے لیے سجدہ یا سہو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں بول رہے غلطی ہو گئی وہ بات الگ ہے۔ جان بوجھ کے بہت سے لوگ رکعتوں پہ رکعت باندھتے ہیں، ایسا کرنا آپ کی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکوع و سجود، قیام اور سلام سے فارغ ہونے پر سلام پھیرنے میں مجھ سے پہل نہ کرو۔ دیکھیے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب تک امام سجدہ سے اٹھے نہیں، آپ بھی نہیں اٹھنا چاہیے، جب وہ رکوع میں جائے تبھی آپ جانا چاہیے، کیونکہ امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے نماز پڑھاتے وقت، تو اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے آپ کو، وہ جیسا کرے آپ کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اس سے زیادتی کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ہے ناظرین، کیا حدیث ہے؟ امام سے آگے بڑھ جانا یہ سنگین جرم ہے۔ جو شخص رکوع اور سجدے میں سر کو امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ناظرین، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سجدے کرتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے، گدھے کے سر کی طرح بھی بن سکتا ہے، حدیث ہے ناظرین۔ دیکھیے اسی طرح ایک حدیث ہے ناظرین، نماز کو اطمینان کے ساتھ نہ پڑھنا ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے اور گناہ ہے۔ اطمینان کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے نماز کو۔ دیکھیے ناظرین، ہم عام زندگی میں تو اس کو بے اطمینانی اور بے سکونی بنا چکے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز سے سکون اور صبر حاصل ہوتا ہے انسان کو، لیکن آج کل ہم بے اطمینانی، اتنی بے سکونی بڑھا دی ہے کیونکہ جلدی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نماز کی چوری کیا ہے؟ نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رکوع کرتے وقت تک چین نہیں آتا، جب تک رکوع کرتا ہے تو سیدھے اطمینان سے رکوع نہیں کرتا، جب سجدہ کرتا ہے تو اڑتا ہے تو کمر کو تھوڑی سی راحت تک نہیں دیتا، پھر سجدہ کرتا ہے، سجدوں کے درمیان کمر کو سکون نہیں دیتا، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز کی چوری ہے اور یہ سب سے بدترین چوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ناظرین، ادب کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے نماز میں، اور ادب کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جب مومن لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو کوئی غلط حرکت نماز میں نہیں کرتے،
بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، پورا فوکس نماز پہ رہتا ہے ان لوگ کا، کوئی کچھ بھی کرے، کوئی ہنسائے تو نہیں ہنستے، کوئی ایسا مائل کرنے والی چیز آئے تو نہیں دیکھتے۔ دیکھیں ناظرین، ان چیزوں کو لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز کا سب میں پہلا قبر میں سوال سب میں پہلا نماز کا ہوگا، اسی لیے نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں ناظرین، اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ بھی وہ لوگ ان نماز میں ہونے والی غلطیوں سے رک جائیں، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں ناظرین، جزاکم اللہ خیر۔